الرحمن الرحیم، یہ سبق ہے الاسماء الخمسۃ، 5 اسما۔ دراصل یہ اسماء الستۃ ہے، 6 اسما، لیکن چونکہ چھوٹے بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، حقیقت ندوے میں جب جو ہے ماں باپ والدین کی جو ہے طلب پر چھوٹے بچوں کا جو ہے، یعنی چھوٹے بچے یعنی 9-10 سال کے، 11 سال کے بچے، ان کا داخلہ ہوا، تو چونکہ عربی یا اردو کی جو یا فارسی کی کتابیں ان کے لیے مشکل تھی وہ سمجھنا پڑھنا، تو اس کے لیے جو ہے ندوہ کے اساتذہ نے ایک الگ سے ایک یہ تیار کیا نصاب، اس میں سے ایک کتاب یہی تمرین النحو، اس کو ترتیب دیا۔ تو اصل میں 6 نام ہیں، ابن، اخن، حمن، فو، زو، اور ایک اور ہے ہنن، چھٹا ہے ہنن۔ ابن کے معنی باپ، اخن کے معنی بھائی، اور حمن کے معنی دیور، جیسا کہ نیچے انہوں نے حاشیہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حمن، الحمو الموت، حدیث میں آتا ہے دیور تو موت ہے، یعنی دیور سے بچ کے رہنا ہے۔ دیور اسی طرح خسر، خسر کو بھی جو ہے حمن کہتے ہیں، دیور کو بھی، یعنی جس کو ہم کشمیر میں دروئی کہتے ہیں اس کو، اس طریقے سے شوہر کے باپ کو بھی حمن کہتے ہیں۔ البتہ جو حدیث میں آتا ہے الحم الموت، وہ دیور ہے۔ فو اس میں فمن ہے، فو جو ہے اس میں فمن ہے، فمن کے معنی منہ، موت۔ اور زو کے معنی والا، اور یہ بطور مضاف کے استعمال ہوتا ہے ہمیشہ، ذو مالن، ذو جمالن، جیسا کہ ہم نے دروس میں بھی پڑھا ہے۔ اور چھٹا ان کا اسم آتا ہے ہنون، ہنون کے معنی ہے شرمگاہ، چونکہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے لکھی گئی تھی تو ان کو یہ شرمگاہ وغیرہ بتانا انہوں نے شاید مناسب نہیں سمجھا ہوگا، اسی لیے وہ چھٹا جو ہے حذف کر دیا۔ یہ دیکھ لیجیے اب کالم فرسٹ، اس میں یہ اعراب بتائیں گے جس طرح ہم نے جو ہے آپ کا جمع مذکر سالم اور مثنیٰ کا اعراب پڑھا کہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ اب اس میں فرق ہے کہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ وہاں پر حالت نصبی و جری دونوں سیم ہوا کرتی تھی الف کے یعنی یا کے ساتھ، اس میں فرق ہے کہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ اب دیکھ لیجیے مثالیں، اس سے وضاحت ہو جائے گی۔ جاء ابو کا، آپ کے ابو آئے، تو جاء فعل ہے، ابو کا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے۔ ابو یہاں پر جو ہے دراصل فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، ابو، تو یہ ابو یہ فاعل بنا رہے ہیں تو مرفوع ہے، فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے اس میں رفع کی علامت واو ہوگی۔ ابو کا عالم کبیر، آپ کے ابو ایک بڑے عالم ہے۔ ابو کا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، تو ابو چونکہ یہاں پر مضاف ہے اور پیچھے کوئی عامل نہیں ہے لہذا یہ مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے۔ عالم اس کی خبر آئے گی، کبیر عالم کی صفت۔ کانا ابو کا خطیبا، آپ کے ابو ایک خطیب تھے، تو کانا فعل ناقص، ابو کا مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم، تو چونکہ پیچھے کوئی عامل ہے یہاں پر کانا، کانا کی وجہ سے جو ہے ابو مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا، اسم ہے کانا کا اسی لیے مرفوع ہے، کانا کے اسم مرفوع ہوتا ہے۔ خطیباً، آپ کے ابو ایک خطیب تھے، خطیباً اسم ہے کانا کا منصوب۔
تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس میں کہ حالت رفعی میں یہ چونکہ ابن ہے، انہوں نے بطور مثال کے ابن کو یہاں پر لیا ہے، تو ابن آپ نے دیکھا حالت رفعی میں واو کے ساتھ۔ اب دیکھ لیجئے یہی ابن جو ہے حالت نصبی میں کیسے آتا ہے۔ یحب الناس اباکا، پسند کرتے ہیں لوگ آپ کے ابو کو، تو یحب فعل، الناس فاعل، ابا کا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی منصوب، مفعول بھی منصوب۔ تو یہاں پر پہلا والا ٹکڑا دیکھ لیجئے، ابا مضاف ہے لیکن چونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، چلیے مفعول بنا لی، مفعول تو منصوب ہے، اور اس میں نصب کی علامت جو ہے الف ہے، ٹھیک۔ یکرم الناس اباکا، لوگ آپ کے ابو کا اکرام کرتے ہیں۔ یکرم فعل، الناس فاعل، اباکا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی منصوب، تو آباد بھی جو ہے اسی طرح یہاں پر منصوب ہے، نصب کی علامت الف۔ ان اباکا طبیب ماہر، یقیناً آپ کے ابو ایک ماہر طبیب ہے۔ ان یہ ہو گیا فعل، ہے نا، حرف مشبہ بالفعل، اور ابا کا جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا جو ہے اسم بن رہا ہے، ان کا اسم بن رہا ہے، اسم و ان وہ منصوب ہوتا ہے۔ النصب کی علامت یہاں پر الف ہے، اور طبیبن جو ہے یہ خبر بن رہی ہے ان کی، اور وہ مرفوع ہے، ماہرن اسی کی صفت ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ منصوب یہ آیا، یہ ابا تو الف کے ساتھ، لیکن اس کا یہ نصب ڈینوٹ ہوا۔ اب تیسرے کالم کی طرف آئیے، رضی الناس عن ابی کا، لوگ خوش ہوئے آپ کے ابو سے، تو عن ابی کا یہاں پر فوکس کرنا ہے، عن حرف جارہ ہے، اور ابی جو ہے یہ اسی حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے۔ لوگ خوش ہوئے آپ کے ابو سے، تو یہاں پر اس میں جر کی علامت کیا ہے، وہ یا ہے، عن ابی کا۔ نحن نعتمد علی ابی کا، ہم اعتماد کرتے ہیں آپ کے ابو پر، تو نحن نعتمد یہ ہو گیا جملہ اسمیائی، چھوڑیے، اعلی ابی کا یہاں پر فوکس کر رہے ہیں کہ اعلی حرف جارہ ہے، ابی جو ہے ابی کا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس سے مجرور ہے، لیکن ابی جو ہے یہ اعلی کی وجہ سے جو ہے مجرور ہے، اس میں جر کی علامت یا ہے۔ یشکر الناس ابی کا، لوگ آپ کے والد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو لام حرف جارہ اور ابی اسی جارہ کی وجہ سے جو ہے مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے بحث، اوپر کی مثال میں لفظ ابن اسم ہے، اور ہر مثال میں یہ ایک دوسرے اسم کی طرف مضاف ہے۔ اس کے اعراب پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ مثنی اور جمع مذکر سالم کی طرح اس کا اعراب بھی الف، واو اور یا کے ساتھ آتا ہے۔ آؤ اس کی تفصیل معلوم کرے۔ جمع مذکر سالم میں واو کے ساتھ الف کے ساتھ کہاں آتا ہے؟ قسم الف کی پہلی مثال میں ابو فاعل ہے، اور دوسری مثال میں مبتدا ہے، اور تیسری مثال میں کانا کا اسم، جیسا ہم نے مثال میں دیکھا۔ اور تم جانتے ہو کہ فاعل اور مبتدا اور کانا کا اسم سب ہی مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے قسم الف کی تینوں ہی مثالوں میں لفظ ابن مرفوع ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ تینوں جو ہے اسما ہمارے اس میں مرفوع تھے، یہ ابن والا۔ اب اس کے بعد قسم باقی مثالوں کو پڑھو۔ پہلی دو مثالوں میں وہ مفعول بھی ہونے کی یا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور تیسری مثال میں ان کا اسم ہے، اس لیے یہاں بھی منصوب ہے، کیونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد تم قسم جیم کی مثالوں پر غور کرو، یہاں ہر مثال میں لفظ ابن حرف جر کے بعد آیا ہے، اس لیے ان مثالوں میں وہ مجرور ہے۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد لفظ ابن کا اعراب معلوم کر لینا تمہارے لیے آسان ہو گیا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی
قسم کی تینوں مثالوں میں جہاں کے لفظ ابن مرفوع ہے تم دیکھو گے کہ اس کے ساتھ واو لگا ہوا ہے. جی دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا مثالوں میں. اور جہاں دوسری قسم میں جہاں ابن منصوب ہے اس کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، اور قسم جیم میں جہاں کی وہ مجرور ہے اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے. بس اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابن میں واو رفع کی علامت ہے، اور الف نصب کی علامت ہے، اور یا جر کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ واو رفع کی علامت، واو جو ہے رفع کی علامت، اور الف جو ہے نصب کی علامت، اور یا جو ہے جر کی علامت. اب انہی کی طرح لفظ اخن، حمن، فو اور ذو کا اعراب بھی حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پانچوں اسم الاسماء الخمسۃ کہلاتے ہیں. نیچے حاشیہ چڑھایا ہے. لفظ حنون بالقسط حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اسماء ستہ کے بجائے ہم نے یہاں الاسماء الخمسۃ لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے یہ بالقسط حذف کر دیا ہے. ایک ضروری بات یہ دیکھ لیجئے، یہ ضروری ہے، یہ سمجھ لیجئے لاسٹ والا. ایک ضروری بات یہ بتانی رہ گئی کہ، اور وہ یہ کہ ان اسماء کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ اس وقت ہوگا جبکہ یہ سب یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ جس وقت یہ سب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا اعراب رفع نصب جر تینوں صورتوں میں ایک ہی طرح ہوتا ہے. جیسے جاء ابی، یہاں پر فاعل آیا مرفوع ہے لیکن ابی آیا. اور اکرمت ابی، اکرمت فعل و فاعل، ابی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی منصوب لیکن ابی، پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. سلمت علی ابی، علی حرف جارہ، ابی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور لیکن پھر بھی جو ہے ابی ہے. تو شرط ہے کہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، مضاف ہو الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ دیگر ضمیروں کی طرف یا دیگر اسماء کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو. اس صورت میں جو ہے ان کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ آئے گا. یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہونے چاہیے. اس صورت میں جو ہے یہ یا متکلم والا ہی اعراب اس پر آئے گا. اب قاعدہ دیکھ لیجئے، قاعدہ نمبر 33. الاسماء الخمسۃ یعنی ابن، اخن، حمن، فمن، ذو کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اسم متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. جی تمرین نمبر 1 اب دیکھ لیجئے، امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور سمجھ میں کیسے آیا ہوگا تمرین سے معلوم ہوگا. نیچے کے جملوں میں اسماء خمسہ مرفوع اور منصوب اور مجرور کو پہچانو. تو چلیے جلدی سے بتائیے کون کرے گا؟ اور کوئی؟ اور کوئی؟ شاہ نواز صاحب. احترم اخاک الاکبر، اپنے بڑے بھائی یا اپنے سب سے بڑے بھائی کا احترام کرو. اخا کا کیا ہے یہاں پر؟ السلام علیکم. اخا کا یہاں پہ منصوب ہے. منصوب، ٹھیک. احسن الی اخیک البائس، اپنے فقیر محتاج بھائی کی طرف احسان کرو، یعنی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو.
البائس کہتے ہیں فقیر، محتاج. اخیک مجرور ہے. جی. ان ابا سعید رجل شریف، ابو سعید ایک شریف آدمی ہے، ایک باعزت. ابا یہاں پہ منصوب ہے. لعل الرجل القادم ابو خالد، شاید آنے والا آدمی خالد کا ابو ہے. ابو یہاں پہ مرفوع ہے. یہاں پر بھی ابا سعید جو ہے وہ سعید کا ابو لے لیجیے مراد عربی. اچھا، اغسل فاکا، اغسل فاکا، یہ فمن کو بناتے ہیں فو، ہے نا، اور فا اور فی، فمن کا بنے گا حالت رفع وغیرہ میں. اغسل فاکا بعد کل طعام، دھو اپنا منہ ہر کھانے کے بعد، ہر دفعہ کھانے کے. ہاں کا یہاں پہ منصوب ہے. منصوب ہے، صحیح، نصب کی علامت الف ہے. ضع یدک علی فیک، ضع یدک، put your hand، رکھو اپنا ہاتھ، علی فیک، اپنے منہ پر، عند التثاؤب، جمائی کے وقت، جمائی لیتے وقت. تثاؤب کہتے ہیں جمائی یعنی یوننگ، کاشر پر زامن کس ونا، جمائی کے وقت یوننگ، تثاؤب حدیث میں بھی ہوتا ہے. فی کا مجرور ہے. تو فی کا یہاں پر مجرور ہے، یہ فمن کا یہ مجرور فارم ہے فی کا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ فمن ہے اصل میں موت، اور یہ جب مثلا جب حاضر متکلم کی طرف جو کہتے ہیں واحد مذکر مخاطب کی طرف ہو، اس کا مضاف ہو یہ تو فوکا، فاکا اور فی کا، اس طرح. ان اخاک ذو علم، بے شک تمہارا بھائی علم والا، صاحب علم ہے. ذو العلم اخا کا منصوب. منصوب. یکرم الناس ذا العلم، لوگ عزت کرتے ہیں صاحب علم کی. زا یہاں پہ منصوب ہے. منصوب. نحن نحب كل ذی مروءۃ، ہم محبت کرتے ہیں ہر کسی سی مروءت شخص سے. زی یہاں پہ مجرور ہے. مجرور ہے چونکہ یہ کلہ کے بعد جو ہے مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اسی لیے ہم ہر کسی باعزت شخص سے محبت کرتے ہیں. مروءت اصل میں جو سنجیدگی والا ہو، مروءت عزت اکرام اس کو کہتے ہیں. عظم، 10ویں مثال ہے عظم حما اختک کما تعظم اباک. حمن یہاں پر جو ہے چونکہ باپ کے مقابلے میں آیا ہے تو انہوں نے یہاں مراد لیا ہے حمن سے خسر جس کو کہتے ہیں، یعنی شوہر کا باپ. عظم تعظیم کرو، حما اختی کا اپنی بہن کے خسر کا، کی تعظیم کو، اپنے بہن کے خسر کی تعظیم کرو. کما تعظم اباک، جیسا کہ تم اپنے ابو کی تعظیم کرتے ہو، عزت کرتے ہو. ہما یہاں پہ منصوب ہے اور ابا بھی یہاں پہ منصوب ہے. صحیح، کیونکہ دونوں مفعول بھی بن رہے ہیں، ہے نا. ہما جی. اس کے بعد تمرین ثانی ہے، یہ کرنے کی نہیں ہے. ترکیب: جاء ابو سعید، ابو سعید آیا. اصبح محمد ذا مال، محمد مال والا ہو گیا. تو جاء فعل ماضی، ابو یہ فاعل ہوا آپ کا، مرفوع ہے واو کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور یہ مضاف ہے. اور سعید جو ہے ابو سعید ہے چونکہ، تو سعیدن جو ہے مضاف الیہ ہے، مجرور ہے کسرہ کے ساتھ. اس کے بعد دوسری مثال اصبح، فعل ناقص ہے ماضی،
لیکن محمد اصبح کا یہ اسم ہے مرفوع ضمہ کے ساتھ، کیونکہ افعال ناقصہ میں سے ان کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے۔ اب ذا مالن یہ اصبح کی خبر ہے منصوب، تو یہ مضاف کو ہی جو ہے خبر بناتے ہیں، آگے پھر اس کے متعلق وغیرہ کر دیتے ہیں۔ اصبح کی خبر منصوب ہے الف کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور یہ مضاف ہے۔ مالن یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے کسرہ کے ساتھ، یعنی مجرور ہے لیکن اس کا جر کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ کسرہ کے ساتھ۔ شالیہ اخو محمود طبیب ماہر، کریں شاہنواز صاحب، اخو محمود طبیب ماہر، اخو کا جی بنے اخو فعل مرفوع ہے واو کے ساتھ، اس لیے کہ فاعل یہ کہاں سے بنے گا؟ جی فاعل کیسے بنے گا؟ اخو محمود یہ مرفوع ہے، مرفوع مرفوع کیوں ہے؟ جی مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ صحیح، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، جی اور اس کے بعد محمود دن مضاف محمود نہیں، یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ اخو جو ہے یہ مضاف ہے، کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف ہے، محمودin مضاف اور الیہ، مضاف الیہ ہو گیا، تو مضاف یہ الیہ دونوں مل کے یہ مبتدا بنتے ہیں۔ جی طبیب طبیب خبر ہے، وہ بھی اور مرفوع یہ ہے، رفع یہ مرفوع ہے ماہر، ضمہ کے ساتھ، ہے نا؟ جی اور ماہر اس کی صفت اس کی صفت ہے، وہ بھی مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ۔ جمع کے لیت ساتھ۔ اخا سعید طبیب، کاش سعید کا بھائی ڈاکٹر ہوتا۔ لیتا یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے نا؟ جی جی اور اخا یہ اسم لائتا ہے، اور یہ منصوب ہے، اور مضاف بھی، ہاں منصوب ہے الف مضاف کے ہے، ساتھ، اس لیے کہ اس میں خمسہ جی میں سے، اور مضاف ہے اور مضاف ہے۔ سعید، سعید یہ خبر نہیں لائتا مضاف ہے، الیہ ہے، اور نہیں ہے مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ، جی جی ہاں یہ مضاف الیہ ہے، اس کا کسرہ اخا کا مجرور ہے کسرہ کسرہ کی، کے ساتھ، اخا کا مضاف جی ہے، اور پھر طبیب جو ہے طبیب ہے خبر خبر بنے گی لیتا جمع کی کے ساتھ۔ ضم۔ یشکر الناس لاخی کا، یشکرو کیا بنے گا؟ فعل مضارع یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ۔ الناس کیا جی بنے گا؟ یہ فاعل ہے جمع کے ساتھ۔ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ۔ لاخی جی کا بے لام اخی کا لی ہے جار حرف جار، اخی ہے یہ مجرور ہے یا کے ساتھ، یا کے ساتھ، جی اور کا جو ہے آپ کا مضاف الیہ ہو گیا، تو لاخی کا تمت بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔